نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج بیت اللہ 2026 کی رجسٹریشن کے سلسلے میں پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے کئی احباب کی طرف سے مختلف ذرائع سے مختلف قسم کے سوالات جمع ہو رہے تھے، جس کو ہم لوگ یا ہماری ٹیم وقتاً فوقتاً آپ لوگوں تک جوابات پہنچا رہی تھی۔ تو ساتھیوں نے میں اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ان تمام سوالات کو ایک جگہ جمع کر کے اور آپ لوگوں کو ایک جامع شکل میں ان سوالوں کے جواب دیے جائیں، تاکہ مختلف قسم کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے اور لوگوں کے لیے رجسٹریشن کو مزید آسان بنایا جا سکے۔ یہ سارے کنٹینٹس ہمارے یوٹیوب چینل حج بیت اللہ پہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ چینل اور واٹس ایپ کے گروپس موجود ہیں، جس کے ذریعے سے ہم لوگ تمام حجاج کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب اور ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ ان تمام چینل کے لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے۔ آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں ان چنیدہ سوالوں اور ان کے جوابات کے اوپر۔ تو ایک سوال جو بہت زیادہ لوگوں سے پوچھنے میں آ رہا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ یہ رجسٹریشن شروع کب ہوگی؟ تو الحمدللہ ہمارے عوام جو ہو بہت سادہ لوگ ہے، تو ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ رجسٹریشن آلریڈی شروع ہو چکی ہے اور اس کی آخری تاریخ 9 جولائی ہے، اور 9 جولائی سے پہلے ہر کسی کو اس کی رجسٹریشن کرنا لازمی ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اس رجسٹریشن کو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے اس قسم کے سوال آئے تھے۔ تو رجسٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 یا 3 یا 4 طریقے موجود ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی رجسٹرڈ یا مجاز بینک کی قریب ترین شاخ میں یا برانچ میں تشریف لے جائیں، اپنا شناختی کارڈ کی کاپی یا اپنے پاسپورٹ کی کاپی لے جائیں، اور وہ لوگ فری آف کاسٹ آپ کی رجسٹریشن کروا دیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کا وزارت مذہبی امور کا آن لائن پورٹل ہے، اس پورٹل پہ جا کے آپ خود بخود اپنے گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر سے یا اپنے موبائل سے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ تیسرا، کئی پرائیویٹ ٹریول ایجنٹس بھی یہ سروس مہیا کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس اپنا شناختی کارڈ یا اپنے پاسپورٹ کی تصدیق لے جائیں تو وہ آپ کی رجسٹریشن آن لائن کر کے آپ کو دے دیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے والنٹیئر گروپس بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر یا سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ پہ، جو کہ اس قسم کی سروسز فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ کسی بھی ذریعے سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ایک سوال تھا کہ کیا یہ رجسٹریشن لازمی ہے؟ تو جناب علی، یہ رجسٹریشن بالکل لازمی ہے، اور جو گورنمنٹ کی یا وزارت مذہبی امور پاکستان کی انسٹرکشنز ہیں یا ہدایات ہیں، اس کے مطابق جو شخص یہ رجسٹریشن کرے گا وہی پھر آگے جا کر حج کے فارم بھر سکتا ہے، اور جو یہ رجسٹریشن میں شامل نہیں ہوگا وہ حج کے فارم ہی نہیں بھر سکے گا۔ تو جب آپ کے حج کے فارم ہی نہیں بھریں گے تو پھر آگے آپ کا حج پہ جانے کا طریقہ کس طرح ہوگا؟ تو سمجھنے کی بات یہ کہ یہ رجسٹریشن بہت ضروری ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اس رجسٹریشن کی کیا فیس ہے، کیونکہ کہیں سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ کچھ لوگ ہمارے سادہ لوگ عوام کو بیوقوف بنا کے اس رجسٹریشن کے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس رجسٹریشن کی قطعاً کوئی فیس نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی پرائیویٹ سے رجسٹر کرواتے ہیں اور وہ آپ کو پرنٹ نکال کے دیتا ہے تو شاید وہ پرنٹ کی مد میں 25-50 روپے یا 100 روپے کا آپ سے لیتا ہے، تو آپ اپنی خوشی سے اگر اس کو دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں ہے۔ کیا اوورسیز پاکستانی یا بیرون ملک مقیم پاکستانی حضرات کے لیے بھی رجسٹریشن ہے؟ تو جناب علی، بالکل، وہ تمام پاکستانی افراد جو کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ حج کرنا چاہتے ہیں 2026 میں، چاہے وہ پاکستان میں موجود ہیں یا پاکستان میں موجود نہیں ہیں، اوورسیز ہیں، ان سب کو 9 جولائی سے پہلے پہلے لازمی اس کے اوپر رجسٹریشن کروانے ضروری ہے۔ ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ جو پچھلے سال پاکستان کے 60 65 67 ہزار حاجی جو تھے، جو پرائیویٹ گروپ میں نہیں جا سکے تھے، تو کیا ان کو دوبارہ رجسٹریشن کروانی ہے؟ کیونکہ کئی جگہ پہ یہ بات چل رہی تھی کہ شاید ان کی آٹومیٹک رجسٹریشن ہو گئی ہے اور ان کو دوبارہ رجسٹریشن نہیں کروانی پڑے گی۔ تو میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو پچھلے سال 2025 میں نجی حج اسکیم کے تحت نہیں جا سکے تھے، ان کو دوبارہ اسی رجسٹریشن پروسیس کے تحت رجسٹریشن کروانا لازمی ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ حج پالیسی 2026 کا اعلان کب ہوگا؟ تو آفیشلی اس کا اعلان کی کوئی ڈیٹ وزارت مذہبی امور کی طرف سے نہیں دی گئی ہے، تو میں آفیشلی آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔
अनऑफिशियली जो बातें सुनने में आई हैं वो ये हैं कि 9 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। इसके बाद ये डिटेल्स जो हैं वो सऊदी हज मिनिस्ट्री तक पहुँचाई जाएँगी। इसके बाद पाकिस्तान को कोटा मिलेगा और उसके बाद फिर ये काम आगे बढ़ेगा। एक सवाल ये था कि जब हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं? तो समझाने की बात ये है कि जब हम ये रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो इसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप चाहें तो आप गवर्नमेंट हज स्कीम से जाना चाहते हैं तो वहाँ से चले जाएँ। अगर आप प्राइवेट हज स्कीम से जाना चाहते हैं तो आप उससे चले जाएँ। आप लॉन्ग पैकेज में जाना चाहते हैं या शॉर्ट पैकेज में जाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह आपको पसंद हो आप उस तरह आप हज के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये उस वक़्त होगा जब हज के फ़ार्म भरे जा रहे होंगे। अभी सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन है। हज के फार्म वही भर सकेगा जिसने ये रजिस्ट्रेशन हासिल की होगी। एक सवाल ये था कि इस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह इस चीज़ की कम्युनिकेशन की जा रही है कि इसकी आखिरी तारीख 9 जुलाई है। एक सवाल ये था कि अभी क्योंकि हज पॉलिसी का ऐलान ही नहीं हुआ है, तो क्या इसके बावजूद रजिस्ट्रेशन कराना लाज़मी है? तो जनाब अली बिल्कुल हज पॉलिसी का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन हज पॉलिसी का तसलसल है। यानी कि इस रजिस्ट्रेशन के नतीजे में ही हज पॉलिसी बनाई जाएगी और उसके नतीजे में ही आप लोग हज के फ़ार्म भर सकेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है। एक सवाल ये आ रहा था कि 9 जुलाई के बाद जैसे आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर होता आया है कि एक डेट के बाद दूसरी डेट दे दी जाती है, तीसरी डेट दे दी जाती है। तो एक सवाल ये आ रहा था कि क्या 9 जुलाई के बाद भी कोई उम्मीद है? तो जनाब अली बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो सऊदी वज़ारत हज ने जो डेटा है वो हमसे माँगा है और हम लोगों को 10 जुलाई डेडलाइन दी गई है। तो उस 10 जुलाई की डेडलाइन के नतीजे में गवर्नमेंट ने 9 जुलाई तक के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दी है। 9 जुलाई तक जितने लोगों का डेटा इस सिस्टम में आ जाएगा उसके हिसाब से वज़ारत मज़हबी उमूर पाकिस्तान सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा को ये डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इसके हिसाब से आगे के अमल चलेंगे। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि शायद 9 जुलाई के बाद कोई रजिस्टर ना हो सके मज़ीद। मेरी दुआ है कि अगर किसी का कोई मसला हो तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। लेकिन आप ज़हन बना लें कि 9 जुलाई के बाद आसान नहीं है रजिस्ट्रेशन। बज़ाहिर ये अमाल ये नज़र आ रहा है। एक सवाल ये था कि जब हम इस रजिस्ट्रेशन के लिए जाएँगे तो क्या हज के अखराजात और डिटेल्स हमारे को नज़र आएगी, हज पैकेज वग़ैरह? तो जनाब अली समझने की बात ये है कि अभी ये सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन है, ये कहलाता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि कौन-कौन हज पे जाना चाहता है, जिसको ख़्वाहिश है वो अपना इंदराज करवा दे। जब ये फाइनल हो जाएगा, जब हज पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद हज की कॉस्ट, पैकेज और डिटेल्स बाद में प्रोवाइड की जाएँगी। एक सवाल ये आ रहा था कि मैं गवर्नमेंट स्कीम का इंतखाब करूँगा। तो समझाने की बात ये है कि ये सिर्फ़ प्री रजिस्ट्रेशन है। जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इसके बाद हज पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी। उस टाइम आपकी मर्ज़ी होगी कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट, लॉन्ग या शॉर्ट जिस पैकेज में जाना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पेमेंट स्कीम के हिसाब से उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सवाल था कि क्या ये रजिस्ट्रेशन तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुली हुई है? ये असल में इस सवाल में कई सवाल हैं। एक सवाल ये आ रहा था कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी ये रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी? एक सवाल ये आ रहा था कि जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्या उनको भी ये रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी? तो आसान इसका जवाब ये है कि हर वो शख़्स जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हज पे जाना चाहता है, चाहे वो गवर्नमेंट में जॉब करता है, प्राइवेट बिज़नेस है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है, चाहे पाकिस्तान से बाहर रहता है, हर उस शख़्स को ये वाली रजिस्ट्रेशन करवाना लाज़मी है और इसकी आखिरी तारीख़ 9 जुलाई है। एक सवाल ये था कि रजिस्ट्रेशन के बाद तस्दीक की कन्फर्मेशन किस तरह होगी? तो जनाब जिस तरह आप इस पोर्टल में जाएँगे, अपनी इन्फॉर्मेशन फ़ीड करने के बाद आप सेव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड पे जो मेन्यू है उसमें से आप ऑल मेंबर डिटेल्स पे जाएँगे, तो जितने लोगों की इन्फॉर्मेशन आपने फ़ीड की है उन तमाम के नाम नज़र आ रहे होंगे, लिस्ट नज़र आ रही होगी। उस लिस्ट के सीधे हाथ पे हर बंदे के नाम के सामने प्रिंट का एक ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन में जाएँगे तो वो पूरा एक प्रिंट खुल जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप वहाँ से प्रिंट निकाल लें। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो उसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट या पीडीएफ में सेव करके रख लें अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में, तो ये आपके काम आएगा। उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर या ग्रुप नंबर लिखा हुआ है, ये ज़रूरी है आपके लिए। एक सवाल ये आ रहा था कि क्या इस रजिस्ट्रेशन के मरहले पर हमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ेगी? तो जनाब ये सिर्फ़ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके लिए एट दिस मोमेंट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है।
ہاں، جب آپ حج کے لیے فارم بھرنے جائیں گے یا حج پہ جانا ہوگا، اس سے پہلے آپ کو پاکستان میں بھی بائیو میٹرک کروانی پڑے گی، اور سعودی سسٹم میں بھی ایک بائیو میٹرک ہوتی ہے جو حج پہ جانے سے پہلے آپ کو لازمی کروانی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ جب اس کا موقع آئے گا تو اس کی ویڈیو اور اس کی تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کو انشاءاللہ اسی چینلز کے ذریعے سے پرووائڈ کی جائیں گی۔ سوال یہ تھا کہ اگر میں یہ رجسٹریشن کروا لیتا ہوں کیا اس چیز کی شورٹی ہے کہ میں حج پہ لازمی جاؤں گا؟ تو جناب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف پہلا مرحلہ ہے، یہ ایک لازمی مرحلہ ہے، یہ کروانا ضروری ہے، لیکن اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس نے رجسٹریشن کروائی ہے وہ اس سال ہی حج پہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ رجسٹریشن زیادہ لوگوں کی ہو جائے اور ہمارا کوٹا کم ہو، تو شاید ہمیں قرآن اندازی کے عمل پہ جانا پڑ جائے۔ تو فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر جس نے پہلے کروا لی شاید اس کا چانس زیادہ ہوگا حج پہ جانے کا، لہٰذا آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جلد از جلد اس کی رجسٹریشن کروا لیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا میں کسی اور کی طرف سے بھی رجسٹریشن کروا سکتا ہوں؟ تو جی بالکل، آپ نے اگر اپنی رجسٹریشن مکمل کر لی ہے تو آپ اپنے گھر والوں سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے بھی اسی اکاؤنٹ میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ میں 10 افراد کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ کیا اس حج کے لیے قرآن اندازی کا عمل ہوگا؟ تو جناب ابھی حج کی پالیسی واضح نہیں ہے، لیکن اگر درخواست گزار زیادہ ہو گئے اور حج کا کوٹا کم ہوا تو ڈیفینیٹلی قرآن اندازی کروانی پڑے گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو جتنا کوٹا دیا جاتا ہے، پاسٹ پریکٹس یہ رہی ہے کہ اس کا آدھا کوٹا گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت ہوتا ہے اور آدھا کوٹا پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر پاکستان کا 1,69,000 کا کوٹا ہے، اور اس میں سے کوئی 85,000 80,000 کے قریب جو ہے وہ گورنمنٹ میں جائیں گے، اور اگر رجسٹریشن مثال کے طور پر 90,000 نے کروا لی گورنمنٹ کے تحت جانے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی اس کی قرآن اندازی ہوگی اور پھر اس کے بعد اس کا آگے فائنل کیا جائے گا کہ کون خوش نصیب ہوگا جو کہ اگلے سال حج پہ جا سکے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اور جلد از جلد رجسٹریشن کروا لیں تاکہ آپ کا چانس زیادہ سے زیادہ ہو حج پہ جانے کا۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا اس کی رجسٹریشن کے لیے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو میں کس سے مدد حاصل کروں؟ تو جناب اس کی مدد کے لیے آپ کسی بھی نامزد بینک کی برانچ میں جا سکتے ہیں، وزارت مذہبی امور میں جا سکتے ہیں، سرکاری حج پورٹل کے ذریعے سے بھی اس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ چینلز بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے بھی اس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ چینل کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ یہ جو آپ کو الٹے ہاتھ پہ یہ کیو آر کوڈ نظر آ رہا ہے، اگر آپ اپنے موبائل فون کے کیمرے سے یہ کیو آر کوڈ اسکین کریں گے تو آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کا حصہ بن جائیں گے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو ساری انفارمیشن بھی آتی رہیں گی اور مدد کی طریقہ کار بھی آپ کو وہیں مل جائے گا سارا۔ ایک سوال یہ تھا کہ اس حج کے لیے عمر کی حد کیا ہے؟ تو جناب کم سے کم 12 سال ہونا لازمی ہے، 12 سال کا بچہ حج پہ جا سکتا ہے، 65 سال یا 70 سال جو ہے وہ میگزیمم ہے، فائنل ابھی نہیں ہے، جب حج پالیسی آئے گی تو یہ فائنل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سوال یہ تھا کہ ابھی تک میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، یعنی میں نے ابھی تک پاسپورٹ بنوایا ہی نہیں ہے، تو میں حج کے لیے کیسے رجسٹر کرواؤں؟ تو جناب بتانا یہ ہے کہ اس رجسٹریشن کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اپنے NIC کے ذریعے سے بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دسمبر 2025 تک اپنا پاسپورٹ بنوا لیں لازمی۔ ایک سوال یہ تھا کہ میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تو کیا پہلے میں پاسپورٹ رینیو کروں بعد میں رجسٹریشن کرواؤں؟ تو جناب پاسپورٹ رینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو بھی پاسپورٹ ہے اس کے پہلے پیج کی تصویر لے لیں، NIC کی تصویر لے لیں، اسی پہ ہی آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ ہاں، آپ یہ خیال رکھیے گا کہ دسمبر 2025 تک اپنا پاسپورٹ رینیو کروا لیں لازمی۔ ایک سوال یہ تھا کہ اس رجسٹریشن کے لیے کیا کیا کی انفارمیشن کی ضرورت ہے؟ تو جناب اس کے لیے آپ کا مکمل نام، آپ کے والد یا شوہر کا نام، آپ کی تاریخ پیدائش، آپ کا NIC نمبر، اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو NIC OP نمبر، اگر آپ 18 سال سے کم ہے اور آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہے تو آپ کا بے فارم کا نمبر، اس کے علاوہ آپ کا مکمل پتہ، اگر آپ کا کوئی رجسٹرڈ موبائل نمبر ہے تو وہ، اور اس کا نیٹ ورک کون سا ہے۔ تو بس صرف یہ 6-7 انفارمیشن پہ آپ کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا میری رجسٹریشن مجھے خود ہی کرنی پڑے گی یا کوئی اور بھی میری رجسٹریشن کر سکتا ہے؟ تو جناب آپ اگر خود نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی والوں کی مدد سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، یا اگر وہ بھی نہیں تو آپ کسی بینک کی برانچ میں جا کے وہاں سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ اگر میں یہ رجسٹریشن کروا لوں اور کسی بھی وجہ سے اگر میں حج پہ نہ جا سکوں تو کیا ہوگا؟ تو جناب کسی بھی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ رجسٹریشن فری ہے، اس میں آپ کو کوئی پیسے نہیں لگ رہے ہیں،
دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جاتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کا اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ ایک سوال یہ تھا کہ اگر میں نے رجسٹریشن کروا لی اور اگر میں اس سال حج نہیں کر سکا تو کیا آئندہ سالوں کے لیے میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا؟ تو جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ اس سال حج کے لیے رجسٹریشن کروا لیتے ہیں اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر آپ نہیں بھی جا پاتے ہیں، تو آپ اگلے سال دوبارہ رجسٹریشن یا فارم بھر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی بلیک لسٹ کا کوئی پروسیس نہیں ہے، تو اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ سعودی عرب میں پہلے جو مقامی لوگ رہتے تھے، ان کے لیے اس قسم کا ایک معاملہ تھا، وہ بھی پہلے تھا، اب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو جناب یہ وہ تمام چھوٹے-چھوٹے سوالات تھے جو ہماری ٹیم نے منتخب کیے تھے۔ اور بھی انشاءاللہ اگر آگے بہت سارے سوال جمع ہوئے تو انشاءاللہ دوبارہ ایک سیشن کر لیں گے۔ فی الحال ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی ان تمام محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائیں، سچا فرمائیں اور ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔